بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے اہل کتاب یعنی خاص طور پر قوم یہود کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جبت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جبت سے مراد بے اصل بے حقیقت باتیں، خیالات اور تصورات کہ جیسے فالگیری ہے، جادوگری ہے، کہانت ہے اور ٹونے ٹوٹکے وغیرہ، مہورت، یہ سب کچھ ان کا شمار جبت میں ہوتا ہے۔ اہل کتاب یعنی قوم یہود جنہیں تورات دی گئی، ان کی گمراہی اور پستی کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے تورات کے جو علم یقین ہے اس کو چھوڑ کر ظن و تخمین کو اور وہم اور خیال کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک قوم کہ جو اللہ کی کتاب کو ماننے والی ہے، مانتے ہوئے پھر اس کتاب سے اپنے تعلق اور تمسک کو مضبوط نہیں کرتی، یعنی اس کتاب کو پڑھتی نہیں، اس کتاب کو سمجھتی نہیں، اس کتاب پر عمل نہیں کرتی، تو پھر ایسی قوم توہمات کا بھی شکار ہوتی ہے اور پھر ایسی قوم اعتقاد میں اور عقیدے میں کمزوری، ضعف اور پستی کا بھی شکار ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت قرآن مجید کو کبھی کھول کر نہیں پڑھتی۔ اگر پڑھتی ہے تو سمجھتی نہیں، اگر سمجھتی ہے تو اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتی۔ تو یہی صورتحال اس وقت ہمارے معاشروں کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہماری خواتین پاک بیبیوں کی کہانیاں پڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد شیرینی بانٹتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی ہم پاک بیبیوں کی کہانی پڑھتے ہیں تو اس سے جو ہماری مشکل ہے، جو ہمارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یا کسی دور میں ایک خط تقسیم کیا جاتا تھا، شیخ احمد کا خط، اور وہ خط ہمارے ہاں پھر فوٹو کاپی کروا کر لوگ آگے سے آگے تقسیم کرتے تھے۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب سے، علم یقین سے، قرآن پاک کتاب اللہ میں جو بیان ہے اس کو علم یقین قرار دیتا ہے۔ باقی کہانت، یہ بت پرستی، فالگیری، جادوگری، یہ سب کچھ اس کو قرآن مجید جبت کہتا ہے، یعنی یہ صرف وہم اور خیال، ظن و تخمین اور بے اصل اور بے حقیقت باتیں اور تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو گویا اگر ہم مسلمان قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو ان جاہلانہ اعمال، رسوم اور مشرکانہ افعال سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔